بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا رہنے والا ہو، ہمارے نبی نے مسلمان کا مسلمان سے رشتہ قائم کر دیا کہ المسلم اخ المسلم فی دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے اندر مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حج کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جغرافیائی حدود کو بھی ختم کر دیتا ہے، یہ علاقائیت کے حدود کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حج علوم و فنون کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جس طرح کے ائمہ اکرام نے، محدثین نے اس موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے روایات کا تبادلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج باہمی اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلا جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے، آپ دیکھیں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، عزیز و اقارب سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، اور ملنے سے پہلے کہتا ہے یار کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میں اپنے دل کو صاف کر کے جا رہا ہوں۔ تو حج کیا یہ اتفاق کا پیغام بھی دیتا ہے، حج دل سے نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام بھی دیتا ہے، حج ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کے تعلق کو قائم کرنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج کے ذریعے انسان کو اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی حج کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ حج اعمال کی نشاط ثانیہ کا نام ہے۔ نشاط ثانیہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو میں اپنی زبان میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ حج کرنے تو بعد انسان نو اللہ تعالیٰ نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو مجدہ مل جاتا ہے، خوشخبری مل جاتی ہے کہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اے خدا نے تیری زندگی پر تم پر کرم کر دیا، لہذا آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھ اور نئی زندگی ہمیشہ اس طرح گزار کہ اپنے آپ کو گناہ کی وادی سے دور رکھ اور نیکی کی وادی کے اندر ہمیشہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حج ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ حج ذمہ داریوں کا احساس کیسے دلاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ حج کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر انسان کے حج کے پیسے کے اندر اگر وہ حرام کا شامل ہوگا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی ایک ہی دفعہ حج کرنا ہے، کیا پتہ پھر موقع ملے یا نہ ملے، تو بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی کو جمع کر کے اس سے حج کرے۔ تو جب بندہ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی حج کے لیے جانے سے پہلے کیا کرے؟ سب سے پہلے جو اس کے ذمہ اس کے گھر کے افراد ہیں، جو اس کے زیر کفالت ہیں، حضور نے فرمایا کہ واپس آنے تک ان کے نان و نفقہ کا انتظام کر کے جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائے کہ میں حج پہ چلا جاؤں گا، پیچھے میرے بچوں کے لیے اتنے عرصے کے لیے کیا کیا چیز، وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ تو حج کرنے سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ حج کرنے کے اندر انسان کے اندر رزق حلال کو کمانے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان کے اندر اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے اور ان کے اپنے بال بچوں کے لیے جو ان کے رزق کا انتظام کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور حج کا ایک اور فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ حج دشمنوں سے بھی دوستی کرا دیتا ہے۔ ہزاروں سال کی، سینکڑوں سالوں کی، کئی سالوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے جناب جان کے درپے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ حج کرتا ہے تو خود چل کے جاتا ہے، یار بہت عرصہ تڑی لڑائیاں بہت ہو گئی ہیں، ان میں تھوڑے کو خود چل کے آیا، میرے کو جڑی غلطی ہوئی میں تھوڑے کو معافی منگنا کیونکہ میں حج واسطے جا رہا ہوں۔ جب بندہ کسی دے کول خود چلا جائے تو دوسرا بندہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ تو دشمنوں سے دوستی کا بھی یہ کیا کرتا ہے؟ سبق سکھاتا ہے۔ حج مساوات کا سبق سکھاتا ہے۔ مساوات کیا ہے؟ حج کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھائی جو بادشاہ ہے تو وہ شاہی لباس پہن کے آئے گا، نہیں۔ جو وزیر اعظم ہے تو وہ کسی جو ہے وہ وزیر اعظم کے پروٹوکول کے ساتھ آئے گا، نہیں۔ جو اگر کوئی آرمی چیف ہے تو وہ فوجی وردی میں آئے گا، نہیں۔ حج کے لیے ایک ہی لباس ہے، سب نے ایک ہی لباس پہننا ہے۔ 2 چادریں ہوں گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، جس کو جو بھی حج کے لیے جائے گا ایک ہی لباس ہے۔ تو حج مساوات کا سبق سکھاتا ہے، برابری کا سبق سکھاتا ہے، تفریق کو مٹانے کا سبق سکھاتا ہے۔ تو اگر حج کے فلسفے کو بندہ سمجھ جائے نا تو اسے پوری زندگی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور سب سے آخری بات کیا؟ حج کے ذریعے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں، اور بندے کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں رزق حلال کمایا تو اللہ نے مینوں حج دی توفیق دیتی نا، تو
تو میں کیوں نہ اپنی پوری زندگی رزق حلال کے اندر گزاروں. تو یہ حج کا ایک فلسفہ اور اس کا پیغام میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے پیچھے حکمت رکھی ہے، لیکن اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف ایک حج کے اندر اگر اتنی بڑی برکات ہیں کہ ہماری پوری زندگی کیا، ہمارا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس ماحول کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. کیوں؟ یہ حج کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نئی زندگی شروع. جب گھر سے نکلا تھا تو گناہوں سے اٹا ہوا تھا، دل میں بغض بھی تھا، حسد بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب حج اخلاص کے ساتھ اس نے حج کر لیا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں راجع، جب وہ لوٹے گا کولدتہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا، گویا اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے. خدا ہمیں حج کے فلسفے کو اور اس کی ہمیں اسی طریقے سے ہر نماز جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہر نماز کے پیچھے لاجک ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم جم بک کراتے ہیں، جناب جائیں گے باڈی کی ایکسرسائز کریں گے، اس کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں جی، کمر کو سیدھا کرنے کی کون سی مشین ہے، گھٹنوں کو سیدھا کرنے کی کون سی مشین ہے، مسل کو سیدھا کرنے کی کون سی مشین ہے. الگ الگ مشینوں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ قیام، یہ دنیاوی فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں، قیام کی رکوع کی حالت میں جاتا ہے تو جسم بینڈ ہو جاتا ہے، پھر سجدے کے لیے جب جاتا ہے تو پھر گھٹنے بینڈ ہو جاتے ہیں، پھر اس کی پورے کے پورا جسم جو ہے وہ سر زمین کے اوپر رکھتا ہے، اور بالکل پورا جسم جب سجدے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو 360 کے قریب جوڑ ہیں، ہر جوڑ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے مکمل کرتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑوں کا جو ہے وہ جو جوائنٹ ہیں اس کے جسم کے اندر ان کی ورزش ہو جاتی ہے، ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے پتہ نہیں ہمارے جسم سے کتنی بیماریاں دور کر دیتا ہے، کتنی بیماریاں دور کر دیتا ہے. تو ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ہر عبادت کے پیچھے اللہ کی حکمت شامل ہے. تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس میں جو بھی ہم دینی کام کریں اس کا اصل پیغام یہی ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور اخلاص کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے تنگ کرنا چاہا، آگ میں ڈالنے کے لیے کوشش کی گئی، آگ میں جب ڈالا گیا، آپ کے حکومتی ظلم و ستم، نمرود کے ظلم و ستم کے دوران آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنے تمام دنیا سے منہ موڑ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. جس آگ میں پھینکنا ہے پھینک دو، جس نے بچانا ہوا بچا لے گا. آگ نے بچایا یا نہیں بچایا؟ چھری بیٹے کی گردن پہ گلے پہ چلائی تو اللہ نے بیٹے کو بچایا یا کہ نہیں بچایا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جنگلوں کے اندر چھوڑ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے مکہ شہر پیدا کیا نہیں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے خانہ کعبہ کے لیے امت کے لیے اسباب پیدا کیے یا کہ نہیں پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو حج کے لیے ایگزامپل بنایا یا کہ نہیں بنایا؟ کیونکہ ان کے عمل کے اندر اخلاص تھا. اسی طریقے سے ہر بندہ مومن جو بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے گا اس کا خدا اس کو ثواب تو عطا کرے گا ہی کرے گا، اس کے اس عمل کو اللہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے. دوسروں کے لیے ایگزامپل کیسے بناتا ہے؟ اللہ اس کی نیکی کو کبھی مرنے نہیں دیتا، اس کی نیکی زندہ رہتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ دنیا میں رہے یا نہ رہے اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.